اللهم صل على محمد وآل محمد. دی تھی اماں نے دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، ارے اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، ارے چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، ارے کوئی لوٹے نہ کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب، ارے اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، ہاتھ پابند رسن ہاتھ پابند رسن بہنا تمہارے ہوں گے، ارے مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے، تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، سامنے اپنے سکینہ سے اتروا لو گوہر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، یہ امانت کسی گوشے میں چھپا لو زینب، ارے اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، ارے باہر آنے کو میں خیمے سے نہ کہتا تم کو، باہر آنے کو میں خیمے سے نہ کہتا تم کو، ارے ہوتا عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، ہوتا عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، ارے بن کے عباس مجھے زیں پہ بٹھا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، گھر سے شبیر جنازے کی طرح سے نکلے،
گھر سے شبیر جنازے کی طرح سے نکلے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے۔ شہ نے جس دم کہا، شہ نے جس دم کہا مرنے کی رضا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، ارے اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں۔ گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں۔ کاٹو نہ میرا خشک گلا ہے، کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں۔ گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں۔ گونجی بوقت عصر صدا، اماں کی سینے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، اماں کی سینے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی۔ میں بار بار کہتا رہا ہے، میں بار بار کہتا رہا، میں حسین ہوں۔ گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں۔ زانوں پہ رکھے سر کو کہا ایک ضعیف نے، زانوں پہ رکھے سر کو کہا ایک ضعیف نے، اکبر کہاں ہے درد بتا، ہے اکبر کہاں ہے درد بتا، میں حسین ہوں۔ گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں۔ اے شامیوں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں، اے شامیوں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں، دے دو میری بہن کو ردا، دے دو میری بہن کو ردا، میں حسین ہوں۔ گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں۔ گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں۔ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد
محمد وجل غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن، تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا، آواز تھی حسین کی بے نا کفن کفن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، دیکھا ہے باب میں نے جو منظر بتاؤں کیا، نیزے پہ تھا رکھا ہوا سر ہر شہید کا، گھوڑوں کے دوڑنے سے تھا ٹکڑے بدن بدن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، قاضی کے بعد اور قیامت گزر گئی، پیاسوں کی آس ٹوٹ کے بن میں بکھر گئی، ایک شور التش کا پپا تھا دہن دہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد حسین جب کہ چلے باد دوپہر رن کو، حسین جب کہ چلے باد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکابے
قاسم کو سکینہ تھام کھڑی تھیں، ابا کے دامن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکھا بے قاسم کو، سکینہ تھام کھڑی تھیں، ابا کے دامن کو۔ حسین چھپ کے کھڑے تھے، جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط سوار کیا تھا بہن نے بھائی کو۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، حسین جب کہ چلے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین دل ہے حسین جاں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین لٹ کر بھی سرخ رو ہے، وہ دیکھو فوجوں کے درمیاں بھی حسین تنہا ڈٹا ہوا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد بانو کہاں تلاش کریں اپنے لال کو، بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے
زہرا کی آل کو بانو کہاں تلاش، زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیبیاں، زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیبیاں، جب دیکھتی تھی روز وہ وقت زوال کو، بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو۔ ارے شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو، بانو کہاں تلاش، شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی، شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی، جھولے سے لا کے دے دیا بانو نے لال کو، بانو کہاں تلاش کریں اپنے لال کو۔ ارے شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، اپنے ضعیف کاندھوں پہ 18 سال کو، بانو کہاں تلاش، لیلا دعائیں کرتی ہے اب بعد کربلا، لیلا دعائیں کرتی ہے اب بعد کربلا، یا رب جدا نہ کرنا کسی ماں سے لال کو، بانو کہاں تلاش کریں اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈال
والا ہے زہرا کی آل کو. مومنین تھوڑا سا اس طرف آ جائیے, بہت جگہ ہے آنے والوں کے لیے, بعد میں آنے والوں کے لیے مدد ہو جائے گی. اس طرف آ جائیے, ادھر بہت جگہ ہے, اس طرف آ جائیے. تھوڑا ادھر ہو جائیں سب لوگ تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ ملتی رہے. ویسے تو لوگ کہتے ہیں بارہدی کا سلوات. جب ہوئی ظہر طرف قتل سپاہ شبیر پر جو اصغر نہ رہا نور نگاہ شبیر تھی فقط روح علی پشت پناہ شبیر. حق سے کہتے تھے تو رہیو گواہ شبیر سر فدا کر کے شریک شہداء ہوتا ہوں. آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں. آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں. اب نہ قاسم میرا باقی ہے نہ اکبر باقی نہ علمدار سلامت ہے نہ لشکر باقی. بانجے بیٹے بھتیجے نہ برادر باقی اب فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی. قتل اصغر ہو میرا سر بھی جدا ہو جائے اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے. یا خدا تجھ پہ صدقے میرا لشکر بھی نثار دل فدا جان فدا فدا جان فدا روح فدا سر بھی نثار. علی اکبر بھی نثار اور علی اصغر بھی نثار. تجھ پر باقر بھی فدا عابد مستر بھی فدا. میں نے جو کچھ تیرے دربار سے پایا مولا سب تیری راہ میں خوش ہوئے لٹایا مولا سب تیری راہ میں خشک ہو کے لٹایا مولا. وہ کلیجے پہ دھرے ہاتھ پڑے ہیں اکبر ہے وہ عباس دلاور وہ حسن کا دلبر. ایک ایک پیارے کو قربان کیا گن گن کر کی امانت میں خیانت نہ ذرا اے داور. تو نے تو دولت تھی جو مجھ کو خاک نشیں کو سونپی وہ امانت تیری بندے نے زمین کو سونپی وہ امانت تیری بندے نے زمین کو سونپی. درے دنداں میرے نانا نے تجھے نظر دیا لے گئی نظر کو پہلو شکست زہرا.
سرخرو تیرے دربار میں بابا میرا، دل کے ٹکڑے میرے بھائی نے کیے تجھ پہ فدا، آج شبیر بھی ہو ان سب کے مقابل ہو جائے، سر میرا گر تیرے دربار کے قابل ہو جائے، آج شبیر بھی سر فدا کر کے شریک شہدا ہوتا ہوں، آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں، آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں، جب ہوئی ظہر اس کے ساتھ ہی میں عمران بھائی کو دعوت دوں گا کہ نصیبہ اشور کے ساتھ بیان کریں۔ اس سے پہلے چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کے طرف سے اور کرام کی دعاؤں سے ماشاء اللہ ہماری اپنی جگہ بن چکی ہے، آہستہ آہستہ اس کے کام آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، کام تو چل رہا ہے، کام ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ کوشش تو یہ ہے کہ 40 سے پہلے اس کی تکمیل ہو جائے۔ ابھی تھوڑی سی تکلیفیں یہاں پہ ہیں کیونکہ ابھی ٹوائلٹس اور کچن ہوا، کیونکہ اس کی پوری روف کل کلیپس ہو گئی تھی، تو دوبارہ اس کو بنانا ہے اور انشاءاللہ اس کا بھی کام شروع ہو جائے گا۔ تو لیکن یہ کہ بس جو جس حد تک تعاون کر سکتا ہے اپنے مرحومین کے حساب سے، جس حساب سے بھی، وہ آپ سے استدعا ہے کہ آپ اس میں آگے بڑھ کے شریک ہوں۔ خدا حافظ۔ تھوڑا ممی آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، تھوڑا اس طرف آ جائیں تو آنے والوں کے لیے بھی مدد ہو جائے گی پیچھے سے اسی طرف سے، کیونکہ آ رہے ہیں، تھوڑا آگے آ جائیے۔ اللہم صل علی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وآل مش لوز هي This is loose. باردی الصلوات اللهم صل على محمد وآل شرٹس باہر ہے اس کے محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وہ لگا لیں ہیڈ والا، ٹھیک ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قاتلان حسین پر لعنت صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ، تھینک یو۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین،
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بن حسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ ہمارے اور آپ کے اجر کو اضافہ کرے ابا عبداللہ کی مصیبہ کو یاد کرنے کے لیے، اور ہمیں شامل کرے ان کے خون کا بدلہ لینے والوں میں سے جو ان کے ولی امام المہدی کے ساتھ ان کے خون کا بدلہ لیں گے، جو کہ آل محمد میں سے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام حسن علیہ السلام کی جب شہادت کا وقت آیا تھا، آپ کو زہر دیا گیا اور امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے. عجیب منظر تھا. امام حسن خون کی الٹیاں کرتے تھے، ان کے جگر کے ٹکڑے باہر آتے تھے. امام حسین نے رونا شروع کیا. امام حسن علیہ السلام نے ایک جملہ کہا: لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. آپ کے جیسا تو کوئی دن نہیں ابا عبداللہ. جو مصیبت آپ پر پڑے گی اس کا تو کیسا دنیا میں کوئی دن ایسا خلق نہیں ہوا. آ گیا وہ دن. آج عاشور کا دن 10 محرم 61 ہجری. امام علیہ السلام کی مصیبت پہ ہم روئے، ہم جمع ہوئے، عشرہ ہم نے گزارا. پروردگار آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. اگر مقصد حسین کو بھی یاد رکھنا ہے، امام حسین علیہ السلام سے جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ نے چند جملے ارشاد فرمائے. ہمیں وہ جملے یاد کرنے چاہیے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ ان اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت ہیں، نبوت کے اہل بیت ہیں. ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی معدن ہیں، کان ہیں رسالت کی. ومختلف الملائکہ، اور ہمارا گھر جو ہے فرشتوں کے آنے کی جگہ ہے. وبنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ، اللہ نے ہم سے ہی آغاز کیا اور ہم پر ہی اختتام کرے گا. ویزید رجل فاسق، اور یزید رجل فاسق، فاسق انسان ہے. شارب الخمر، شرابی ہے. قاتل النفس المحرمہ، محرم نفس کا قاتل ہے، معصوم نفسوں کا قاتل ہے. معلن بالفسق، علی الاعلان فسق و فجور کرتا ہے. کہتا تھا کہ ممبر رسول ہے اور اس پہ بیٹھ کر بندروں سے کھیلتا تھا. شراب کی تعریف اور نماز کا مذاق اڑاتا تھا. یہ خلیفہ رسول بن چکا ہے. معلن الفسق بالفسق ومثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. امام نے 61 ہجری کا فیصلہ نہیں کیا، یہ تا قیامت آپ نے فیصلہ کیا. اس جیسے کی بیعت مجھ جیسا نہیں کر سکتا.
یعنی یہ جنگ حق و باطل کی، یہ 61 ہجری کی نہیں ہے، ہم اس کو یاد کرتے ہیں، مصیبت کا دن ہے، رونے کا، مگر کیا ہے؟ باطل کے آگے نو سرنڈر، کوئی سرنڈر نہیں ہے، کوئی بیعت نہیں ہے۔ یہی استقامت، یہ جو ہمارا موضوع تھا اس دفعہ عشرے کا۔ سب کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، سب مسلمان کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ استقامت دکھاتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوتا۔ آگے امام فرماتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اور اس اسلام پر سلام ہے۔ اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید، اگر اس امت کے اس کے حاکم یزید جیسے ہیں تو اس اسلام پر حسین کا سلام۔ امام علیہ السلام نے کوفیوں کی دعوت کے اوپر کوفہ کا قصد کیا۔ امام کیوں جاتے تھے وہاں؟ امام نے خط لکھا کوفیوں کو کہ مجھے تمہارے خط موصول ہوئے، روایت موجود ہے ہمارے پاس، اور میں نے ہانی اور سعید تو آپ کے صحابی تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ کوفی آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ یعنی یہ ماحول ہے اس وقت، یزید کی بیعت کا آپ انکار کر چکے، مدینے میں آپ نے دعوت دی، کوئی نہ آیا، مکے میں آپ رہے 6 مہینہ، رجب سے لے کے ذی الحجہ تک، کسی نے ساتھ نہ دیا۔ سرداروں کو آپ نے خطوط لکھے، یہ یزید خلیفہ بنا ہے، لیکن اس کے خوف سے یا لالچ سے یا معرفت امام نہ رکھنے کی وجہ سے یا بغض اہل بیت کے اندر کسی بھی وجہ سے کسی نے ساتھ نہ دیا۔ امام کے ساتھ صرف امام کے اپنے خانوادہ آپ کے ساتھ گیا۔ ہاں کوفیوں نے دغا کی، مگر امام کے ساتھ کربلا میں سب سے زیادہ بھی کوفی ہی ساتھ تھے۔ پینتیس سے زیادہ اصحاب امام حسین میں کوفی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کوفی لا یوفی، ہاں یہ صحیح ہے، کوفیوں نے وفا نہیں کی، مگر ساتھ بھی صرف کوفیوں نے دیا۔ اور یہی کوفہ ہے، امام جب کا کوفہ جاتے ہیں، یہی وہی کوفہ ہے جس میں امام علی علیہ السلام ظاہری خلافت پہ تھے۔ امام کو ہم نے ممبر پہ دیکھا، امام کو ہم نے حاکم دیکھا، یہی کوفہ تھا۔ آل محمد کی حکومت ہم نے کوفہ میں دیکھی، اس امام کو شہید کیا۔ ہم نے دوسرے امام حسن مجتبیٰ کو بھی کوفے میں دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام بھی کوفہ جاتے تھے، کربلا میں شہید ہوئے۔ اب یہ قافلہ وہاں پر رکا ہوا ہے، اب جب آخری امام ظہور کریں گے آپ بھی کوفہ میں اپنا دارالحکومت بنائیں گے، دوبارہ ہم امام کو کوفہ میں دیکھیں گے۔ تو یہ کوفہ سے ہمیشہ آپ بے وفائی صرف نہ سمجھیں، اسی کوفہ میں آل محمد کی حکومت تھی اور اسی کوفہ میں آل محمد کی حکومت قائم ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور امام نے فرمایا کہ اس ابن زیاد نے، اس ناجائز اولاد، اس ناجائز باپ کی اولاد اور ناجائز باپ کے بیٹے نے مجھے 2 حالتوں میں ڈال دیا ہے۔ قد رکض بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ، یا تو میں تلوار کھینچ کے جہاد کروں یا میں ذلت پر آمادہ ہو جاؤں، وہیہات من الذلہ، اور ہم ذلت سے بہت دور ہیں۔ اور آخرکار 9 محرم کا دن آیا، اور یہ اشقیاء چاہتے تھے کہ 9 محرم کو اس 72 آدمی کے لیے 30,000 کا لشکر اگر صرف مارچ کرے
تو رونق ڈالے. یہ تو استقامت ہے اس لشکر کی کہ یہ عصر عاشور تک زندہ رہا. آپ نے فرمایا عباس جا کے ایک دن کی مہلت لے کے آؤ. میرے مولا نے مہلت مانگی. فرماتے ہیں حسین کو عبادت خدا کا بہت شوق ہے، ایک رات میں مزید عبادت خدا کرنا چاہتا ہوں. عباس جیسے جری کو بھیجا مہلت مانگنے کے لیے. بہت مشکل ہے عباس کے لیے، مگر نہیں، اطاعت امام میں مولا عباس جاتے ہیں عمر سعد سے مہلت مانگتے ہیں. وہاں پہ شمر لعین آپ کی والدہ کی طرف سے قبیلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے میں تمہارے لیے امان نامہ لایا ہوں عباس، تمہارے لیے امان ہے، تم آ جاؤ، تمہارے بھائی آ جائیں، ہماری جنگ حسین کے ساتھ ہے. فرماتے ہیں لعنت ہو تیرے اوپر، لعنت ہو تیرے امان نامے پہ. ارے میرے لیے امان ہے، زہرا کے لال کے لیے کوئی امان نہیں. عباس ابن علی اور آپ کے بھائی مشہور حضرت عباس ہیں، آپ کے 3 بھائی اور ہیں. امام علی علیہ السلام کے 6 بیٹے شہید ہوئے ہیں کربلا میں. آ گئی وہ رات. آپ نے رات کا حصہ 3 حصوں میں رات کو تقسیم کیا. ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ اصحاب سے ملاقات کے لیے، اور ایک حصہ اہل بیت سے ملاقات کے لیے. امام نے جو حصہ عبادت کے لیے منتخب کیا، ایسی عبادت کرتے تھے کہ فوج اشقیاء کہتی ہے کہ حسین کے خیموں سے ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں. دویہم کدوی النحل سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. امام حسین عبادت کرتے ہیں، علی اکبر عبادت کرتے ہیں، سید سجاد عبادت کرتے ہیں، قاسم ابن حسن عبادت کرتے ہیں، اون و محمد عبادت کرتے ہیں. ارے یہ نوجوان عباس ابن علی عبادت کرتے ہیں. عبادت میں بسر کی امام نے رات. اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے گئے اہل بیت سے ملنے کے لیے. بی بی نے فرمایا مولا بھائی آپ نے اطمینان کر لیا ہے، یہ اصحاب آپ کا ساتھ دیں گے؟ آپ نے فرمایا میرے اصحاب باوفا ہیں. آپ اصحاب میں تشریف لائے. آپ نے کہا دیکھو یہ میرے خلاف جنگ ہے، یہ مجھ سے بیعت چاہتے ہیں، ان کا تم سے کوئی سروکار نہیں. تم اگر چاہو تو تم اس رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ جان بچا کر. کوئی اٹھ کے نہیں گیا. آپ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ میرے بچوں میں سے ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑو اور اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ. میں ضامن ہوں، میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں، میں نے تم سے بیعت کو اٹھا لیا، میں تم سے راضی ہوں، تم چلے جاؤ. کیسے اصحاب ہیں. امام حسین علیہ السلام جانے کی زندگی کے لیے کہتے ہیں. کوئی نہیں گیا. آپ نے کہا اچھا تمہیں روشنی کے اندر جانے میں شرم ہے. آپ نے چراغوں کو گل کر دیا، چراغ بجھا دیے، چراغ بجھا دیے. اس کے بعد جب چراغ جلائے کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا، کوئی نہ گیا. فرماتے ہیں حضرت عباس اور آپ کے بھائی بھی ابا عبداللہ آپ کے سوا ہمارے پاس زندگی کا اور کیا مقصد ہے؟ اس زندگی کو ہم لے کے کیا کریں گے جس میں آپ نہیں ہیں؟ زہیر ابن قین کہتے ہیں مولا اگر آپ کی محبت مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور اس کے بعد میری لاش کو جلا دیا جائے اور مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، اگر 1000 دفعہ ایسا ہو جائے میں آپ پر ہی جان دوں گا، آپ پر ہی قربان ہوں گا. مجھے تو صرف ایک جان آپ پہ قربان کرنی ہے. ایسے اصحاب باوفا. اب آپ فرماتے ہیں مجھے جو اصحاب ملے نہ میرے جد کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. ایسے اصحاب امام حسین کو ملے. اور امام حسین کے اصحاب کا وہ مقام ہے.
یہ ہماری نہیں، ابن اہل سنت کے ہاں بھی روایت ہے کہ ابن عباس مدینے میں سو رہے تھے، مدینے میں سو رہے تھے کہ خواب میں دیکھا کہ رسول خدا تشریف لے کے آئے ہیں، بالوں میں مٹی ہے، بدن میں خون ہے اور بال پریشان ہے اور ہاتھ میں ایک شیشہ ہے۔ فرماتے ہیں ابن عباس یا رسول اللہ آپ کی حالت کیسی ہو گئی، آپ کو کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں ابن عباس میں صبح سے حسین اور اس کے انصار کا خون جمع کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ آپ کی آنکھ کھل گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ دن 10 محرم کا تھا، 61 ہجری کا تھا، ایک ہی شیشہ تھا، ایک ہی بوتل تھی۔ آپ نے کہا میں حسین اور اس کے اصحاب کا خون جمع کرتا ہوں۔ آپ بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کرتے ہیں سجدے میں، کیا دعا کرتے ہیں زیارت عاشورہ میں؟ آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ امام حسین کے ساتھ اور اصحاب حسین کے ساتھ جنہوں نے اپنا خون دل حسین کے لیے دے دیا۔ یہ اصحاب باوفا ہے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک مؤذن تھے امام کے، وہ اذان پر مامور تھے، مگر آج کے دن آپ نے فرمایا علی اکبر آج اذان تم دو گے، اذان فجر یہ دن شروع ہوا ہے اذان علی اکبر سے۔ مولا نے شاید مولا کی یہ مراد ہو کہ شبیہ رسول اذان دیں گے۔ امام فرماتے ہیں علی اکبر کے لیے، یہ میں علی اکبر وہ ہے اشباہ الناس برسول، یہ انسانوں کے اندر رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہ ہے، خلقاً و خلقاً و نطقاً، دیکھنے میں، خلق میں، خلق میں، کردار میں، اخلاق میں، نطق میں، چلنے میں، پھرنے میں حضرت علی اکبر رسول اللہ کی شبیہ تھے۔ شاید امام کا ارادہ ہو اس سے کہ علی اکبر اذان دیں گے کہ یہ قوم اشقیاء جب دیکھے گی کہ چہرہ رسول سے اذان کی آواز آتی ہے، آواز رسول میں اذان کی آواز آتی ہے، شاید پلٹ آئیں۔ امام آخری موقع پہ موقع دیتے ہیں، موقع پہ موقع دیتے ہیں، پہچانو میرے حق کو، پہچانو اس خان وادے کو۔ علی اکبر نے اذان دی، ارے آخری اذان علی اکبر سنی۔ علی اکبر کی اذان کے بعد جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس چھوٹی سی جنگ میں 72 کا انصار کا 30,000 سے کیا مقابلہ ہے، مگر اس 72 کے لشکر کو بھی آپ نے میمنہ، میسرہ، قلب لشکر آپ نے ترتیب دی۔ حضرت عباس کو علم دیا، حضرت عباس نے قلب لشکر کے اندر کھڑے ہو کے جنگ کا آغاز ہوتا ہے، تیروں کی برسات، ارے ہزاروں تیر اگر آئیں اس چھوٹے سے لشکر پر۔ 35 اصحاب صبح ہی شہید ہو گئے، آپ کے آدھے اصحاب تو صبح ہی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد دن بڑھتا رہا، نماز ظہر کا وقت آیا۔ ابو ثمامہ السعیدی آپ کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں یا ابن رسول اللہ آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے نماز کا اہتمام کیا، آپ نے کہا ان سے کہو نماز کو روک دے، جنگ کو روک دے، ہم نماز پڑھیں گے۔ عمر سعد ملعون کہتا ہے کہ ارے ہم نے اس لشکر کو لے کر آئے ہیں کہ حسین باغی ہے، اگر حسین نے نماز پڑھی تو یہ لشکر ہمارے خلاف ہوگا، تیر برساؤ، ان کی جماعت کو منتشر کرو۔ آپ نے فرمایا سعید ابن عبداللہ الحنفی، زہیر ابن قین سے، ارے تم آگے کھڑے ہو جاؤ، تیروں کو روکو، ہم نماز پڑھیں۔ سعید اور زہیر تیروں کو روکتے ہیں اپنے سینے پر اور نماز جاری ہے امام حسین کی، تیروں پہ تیر کھاتے ہیں۔ کتنا مشکل ہے، انسان کی فطرت ہے، چاہے وہ دل سے نہ بھی چاہے، کوئی چیز اس کی طرف آئے تو وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، مگر یہ اصحاب باوفا انہوں نے اپنی فطرت پر بھی قابو پا لیا، اپنی فطرت سے بھی آگے نکل گئے، تیروں کو دوڑ کے اپنے اوپر روکتے ہیں، تیروں کو روکتے ہیں۔ ارے بدن ایسا ہو گیا جیسے تیروں سے چھلنی سائی کی طرح بن گئے، اور آخرکار گرے امام کے قدم میں اور فرماتے ہیں یا ابا عبداللہ ہم نے وفا کی آپ کے ساتھ، ہم نے کی آپ کے ساتھ وفا۔ فرماتے ہیں ہاں تم نے وفا کی، اللہ تمہیں مسلمین میں شمار کرے۔
اصحاب باوفا ختم ہوئے، اصحاب باوفا داد شجاعت دے چکے۔ حضرت عباس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں، یا ابا عبداللہ، اے آقا مجھے بھی لڑنے کی اجازت دیں، مجھے بھی مرنے کی اجازت دیں۔ آپ فرماتے ہیں عباس تم ہمارے علم بردار ہو، تم اس لشکر کے سالار ہو۔ عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا، مولا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ مولا نے فرمایا عباس اب تمہاری ضرورت تو اور زیادہ ہے، تم نے ان بنی ہاشم کے بچوں کو لڑانا ہے، تم نے علی اکبر کو، علی اصغر، علی اور محمد کو، قاسم ابن حسن کو لڑانا ہے۔ عباس تم علمدار ہو۔ حضرت عباس نے سوال کیا قاسم کو اور محمد کو، سب شہید ہوئے، حتیٰ کہ نور چشم علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عباس تنہا رہ گئے، مولا میں چلا جاؤں؟ آپ نے فرمایا اچھا عباس جہاد کرنا، مگر پہلے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر لو۔ سبیل کے لیے گئے، ایک ہاتھ قدم ہوا، دوسرا ہاتھ قدم ہوا، عباس بھی شہید ہوئے۔ اب آپ فرماتے ہیں الان انکسر ظہری، ارے آنکھوں کا نور علی اکبر لے گئے، ارے کمر کو عباس توڑ گئے، تو عباس بھی شہید ہوئے۔ اب آپ کا مولا، ہمارا امام، اپنا زہرا تنہا ہو گیا کربلا میں۔ آپ نے آواز استغاثہ بلند کر دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ارے ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے؟ ارے دو خیموں میں کوہرام بپا ہوا، ایک سید سجاد کا خیمہ، ایک علی اصغر کا خیمہ۔ علی اصغر کے خیمے سے علی اصغر کو بھی لائے، میدان میں گئے، پانی طلب کیا، تیر سے جواب ملا۔ اس موقع پہ میرے مولا نے ہم کو یاد کیا، ارے میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں کیسے پانی مانگتا تھا، اور اس کا جواب تیر سے دیا گیا۔ جب کبھی پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی مظلوم غریب الوطن کا قصہ سننا مجھ پر بھی رو لینا۔ فندبونی، امام نے فرمایا ندبہ کرنا، رونا نہیں، چیخ کے رونا۔ آپ نے فرمایا گریا کرنا مجھ پر۔ تنہا ہو گیا امام، علی اصغر کو بھی سپرد خاک کر دیا۔ اب میرا امام کا آخری وقت ہے، ودا کے لیے آتے ہیں۔ یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا فاطمہ، یا سکینہ، علیکن منی السلام، تم سب پر میرا آخری سلام۔ ودا کے لیے امام آ گئے خیمے میں، بیویوں میں کوہرام بپا ہے، جیسے کوئی جنازہ رخصت ہو رہا ہے، امام ابھی زندہ ہے۔ امام نے فرمایا بہنا میری بات سنو، وہ کرتا جو اماں نے دیا تھا وہ مجھے لا دو۔ امام کرتا مانگتے ہیں یا اپنا کفن مانگتے ہیں؟ وہ پرانا لباس آپ نے پہنا، اور پہننے کے بعد امام نے اس کو پھاڑنا شروع کر دیا، تار تار کرنا شروع کر دیا۔ بیوی زینب دیکھتی ہے، بھیا یہ کیا کر رہے ہیں، بھیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں زینب یہ قوم اشقیاء، یہ ملعون قوم میرے مرنے کے بعد میرا لباس بھی اتار دے گی، میرا لباس بھی چھین لے گی۔ ارے اس پھٹے پرانے لباس کو دیکھ کے شاید چھوڑ دے۔ امام کو کتنی غیرت ہے، کتنا غیور امام ہے۔ امام نے ودا ہونا چاہا،
امام جانے لگتے ہیں، وصیتیں کی، صبر کی تلقین کی، سمجھایا کیا ہوگا آگے، سب لوگ صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ امام جانے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، بی بی نے فرمایا مہلن مہلا یبن الزہرا، ارے آہستہ آئے۔ آہستہ آہستہ یبن الزہرا۔ پوچھتے ہیں کیا ہوا بہنا، آپ نے تو ہمیں ودا کر دیا تھا۔ بھیا اماں کی ایک وصیت یاد آئی ہے، بھیا اپنا گلا مجھے اس طرف کر دیجئے۔ اماں نے کہا تھا حسین جب ودا ہونے آئے اس کے گلے کو میری طرف سے چوم لینا۔ بہنا نے اپنے لفظ امام حسین کے گلے پہ رکھ دیے۔ آپ فرماتے ہیں بہنا مجھے بھی کوئی وصیت یاد آتی ہے، اپنے بازوؤں سے ردا ہٹانا۔ امام نے بازوؤں کو چومنا شروع کر دیا، میرے بعد ان بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ امام آئے سید سجاد کے خیمے میں۔ امام سجاد، ارے عابد بیمار غشی میں ہے۔ آپ نے فرمایا سجاد کو اٹھاؤ۔ امام سجاد کو اٹھایا گیا، آپ نے آنکھیں کھولی، نہیں پہچانا باپ کو۔ بابا بابا آپ کی حالت کیا ہو گیا ہے؟ آئینہ حبیب ابن مظاہر، آئینہ مسلم ابن اوسجہ، آئینہ بریر، آئینہ حالی، آئینہ بریر۔ آپ نے فرمایا قد قتلا، بیٹا لڑائی چھڑ گئی ہے، بیٹا وہ قتل ہو گئے، بیٹا وہ شہید ہو گئے۔ آئینہ عمی عباس، کہاں ہے میرے چچا عباس؟ قد قتلا، بیٹا وہ شہید ہو گئے۔ آئینہ اخی علی اکبر، بابا میرے بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ قد قتلا۔ امام نے دیکھا، ارے بیمار کب تک پوچھے گا؟ فرماتے ہیں بیٹا ارے بس کرو، ارے مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ ارے کوئی نہیں بچا، ارے کوئی نہیں بچا اب۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے ایک عصا دے دیجئے۔ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا، ارے میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا، ارے کوئی نہیں ہے میرے بابا کا دفاع کرنے والا۔ امام نے وصیتیں کی، امام نے راز ہائے امامت ودا کیے، آپ نے حوالی کیے امام کو راز، امام کو وصیتیں کی۔ بیٹا سجاد تیرا جہاد تو مجھ سے زیادہ سخت ہے، تو نے تو پھوپھیوں کو، ماں کو، بہنوں کو لے کے کوفہ و شام کے بازاروں میں جانا ہے، درباروں میں جانا ہے۔ ودا ہوئے امام سجاد سے، دوبارہ خشی کا عالم ہے حضرت سجاد کے اوپر۔ امام آئے باہر، دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، امام کو سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں ارے میرے شیرو، ارے میرے بہادروں، ایک آواز پہ آتے تھے، ارے کہاں ہو؟ عجب نہیں کٹے ہوئے گنوں سے آواز آئے، ارے اگر ہمیں اور زندگی ملے، ارے پھر آپ کی نصرت کو آئے۔ ارے بہن نے سوار کیا بھائی کو۔ آپ فرماتے ہیں بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ آپ نے ذوالجنا کو ایڑ لگائی، ذوالجنا نے چلنے سے انکار کیا۔ فرماتے ہیں گھوڑے سے ارے ذوالجنا میں جانتا ہوں تو بھی بھوکا پیاسا ہے، ارے تیرے مولا کی یہ آخری سواری ہے، تجھے بھی یہ آخری زحمت ہے، لے چل مجھے میدان میں۔ ارے گھوڑا ارے بے زبانی سے پیروں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ارے امام کیا دیکھتے ہیں، 4 سال کی بچی،
4 سال کی بچی صبح سے دیکھتی ہے جو گیا واپس نہ آیا. ارے گھوڑے کے سموں سے لپٹی بیٹھی ہے. گھوڑے ذوالجناح میرے باپ کو نہ لے جا, میرے باپ کو نہ لے جا. امام حسین گھوڑے سے اترے, ذوالجناح سے نیچے تشریف لائے, بیٹی کو گود میں بٹھایا. فرماتی ہیں یا ابتی استسلمت للموت. آپ دیکھیں اس بچی کی معرفت, ذرا ماحول سوچیں, کیا ماحول ہے, کیا گفتگو ہے, کیا عظیم بچی ہے یہ. کہتی ہے یا ابتی, بابا جان کیا موت کا ارادہ کر لیا ہے آپ نے؟ فرماتے ہیں یا نور عینی, اے میری آنکھوں کی نور, کیف اللہ تستسلم, کیسے وہ موت کا ارادہ نہ کرے. من لا ناصر لہ ولا معین, جس کا کوئی ناصر و مددگار نہ ہو وہ کیا نہ کرے. بچی کہتی ہے یا ابتی ردنا الی حرم جدنا, بابا جان ہمیں نانا کے مدینے پہنچا دے. اور فرماتے ہیں رحمت اللہ و نصرتہ لا تفارقکم فی الدنیا ولا فی الآخرہ. اللہ کی رحمت, اللہ کی نصرت آپ کو نہ چھوڑے اس دنیا میں اور نہ آخرت میں. فاصبری لقضاء اللہ, فاصبری علی قضاء اللہ, اللہ کی قضا پہ صبر کرو. ولا تشکی, اور شکایت نہ کرنا, اور شکایت نہ کرنا. فإنه الدنیا الفانیہ, یہ دنیا فانی ہے. والآخرت باقیہ, اور آخرت باقی رہنے والی ہے. یہ وصیت بچی کو کرتے ہیں. بچی کو بہن کے حوالے کیا. اس بچی کو میرے سینے پہ سونے کی عادت ہے, اس کا خیال رکھنا. بچی کو حوالے کیا. اب امام آتے ہیں, آخری حجت تمام کرتے ہیں. اب بھی کہتے ہیں دیکھو تم نے میرے علی اکبر کو قتل کر دیا, تم نے میرے علی اصغر کو قتل کر دیا, تم نے میرے عباس کو شہید کر دیا, تم نے میرے اون محمد کو قتل کر دیا, میرے بھائی کی نشانی قاسم کو قتل کر دیا. اب بھی میرا حق پہچان لو, اب بھی جان لو, میں بخش دوں گا. کیا کریم ابن کریم ہے, کس میں ہمت ہے ایسے موقع پر اس طرح کی دعوت دینے کی. ارے کریم رسول کا نواز رسول یہ ابھی بھی موقع دیتا ہے. فرماتے ہیں قوم اشقیاء کو ابھی بھی باز آ جاؤ, ابھی بھی میرا حق پہچانو. کہتے ہیں حسین تم ڈر گئے, اب تم ہم سے معافی کرنے کی باتیں کرتے ہو. آپ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. حسین ہو ڈرے. آپ نے فرمایا دیکھو او میرے شیرو, او میرے بہادرو, او میرے شہیدو, اب دیکھو بھوکے کی جنگ, اب دیکھو پیاسے کی جنگ. آپ نے حملہ کیا قوم پہ. علی کا لال ہے, 3 روز کا پیاسا ہے, ارے زخموں سے چور ہے, دل پہ زخم ہے عباس علی اکبر کے, قاسم و اون محمد کے, جسم پہ زخم ہے مگر جنگ کرتا ہے. بہار الانوار میں لکھا ہے آپ نے 200 جہنمی میں کیے, 200 نعرے جہنم میں روانہ کیے. میمنے پہ حملہ کرتے ہیں, میسرے پہ حملہ کرتے ہیں. الامان والحفیظ, قیامت آ گئی ہے کیا, علی مرتضیٰ آ گئے ہیں کیا. حملے پہ حملہ, ذوالفقار چلتی ہے, قیامت کی تلوار چلتی ہے کہ اتنے میں آواز ہاتف آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف,
راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، داخل ہو جا میری جنت میں، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ۔ امام نے تلوار نیام میں ڈالی، جس کے پاس نیزہ تھا نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا تیر مارا، جس کے پاس کچھ نہ تھا پتھر مارے، جس کے پاس پتھر بھی نہیں تھے گرم ریت پھینکتے تھے۔ زہرا کا لات پشت ذوالجناح پر، پشت ذوالجناح پر غشی کی حالت میں، مگر ہمت ہے حسین کی، اتنے میں خرملہ ملعون نے ایک تیر پھینکا، امام کی پیشانی پر لگا، زہرا کا لال، ارے دوش پیمبر کا سوار پشت ذوالجناح سے زمین پر آیا، مگر زمین پر نہ آیا، ارے تیروں پہ معلق ہو گیا، اتنے تیر امام پہ بس تھے، زمین پہ آیا، زمین پہ آیا۔ اب بھی ہمت نہیں ہے اس قوم اشقیاء کی، اب بھی ہمت نہیں ہے کہ حسین کے نزدیک جائے، کہتے ہیں پتہ نہیں حسین زندہ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کہ روح نکل گئی کہ نہیں، ارے خیموں کی طرف جاؤ، خیموں کی طرف جاؤ، خیموں کی طرف جانا لگے۔ امام نے کہا ان لکم دین، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، یکن لکم دین، تو اگر تم نے دین کو چھوڑ ہی دیا ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، ارے اپنی دنیا میں تو آزاد رہو، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی خیموں میں کہاں جاتے ہو؟ امر سعد کہتا ہے کون ہے جو حسین کا سر قطع کرے؟ ارے کہا جاتا ہے کہ 3 یا 7 آدمی آئے، کوئی آیا، اس نے کہا ارے مجھے لگتا ہے رسول اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، چھوڑ کے بھاگ گیا۔ کوئی دوسرا آیا، کہتا ہے لگتا ہے علی مرتضیٰ دیکھتے ہیں۔ کوئی دوسرا آیا، امام نے کہا میں تو ابھی شہید ہو جاؤں گا، کیوں جہنم میں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے؟ آپ یقین کریں اس سے زیادہ کریم کون ہوگا؟ اس وقت بھی ہدایت کا خیال ہے، چلا جاؤ، اس گناہ میں اپنا ہاتھ نہ رنگ۔ یہ شمر ملعون زمزل جوشن، یہ ملعون ہے، یہ کتنا بڑا ملعون ہے۔ اس کو بھی آپ نے کہا شمر یہ کام نہ کر، مگر کہتا ہے میں ضرور کروں گا، اور آگے اس نے وہ حرکت کی۔ ارے جس سینے کو رسول چوما کرتے تھے اس پہ یہ سوار ہو گیا۔ ارے بہن خیدر خیمہ سے دیکھتی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جب امام جنگ کرتے تھے تو جب بھی وار کرتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے، تکبیر کی آواز آتی تھی۔ جب تکبیر کی آواز آتی تھی بہنوں کو ڈھارس ملتی تھی، ہمارا بھائی زندہ ہے، ابا عبداللہ زندہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مگر تکبیروں کی آواز بند ہو گئی۔ جب تکبیروں کی آواز بند ہوئی اور مقتل میں شور بپا ہوا، جب شور بپا ہوا اب بی بی زینب کا دل تڑپ گیا، ابھی بیوی زینب کا دل تڑپ گیا۔ ارے میری آقا زادی نے دیکھا کہ ایک اونچی جگہ ہے، ایک ٹیلہ نظر آیا، اس ٹیلے پہ چلی جاتی ہے۔ آج بھی آپ زیارت پہ جاتے ہیں، تلہ زینبیہ، ایک اونچی جگہ پر آپ چلی گئی۔ آپ نے دیکھا نشیب میں یہ منظر دیکھا کہ ماں جایا ریت پہ ہے،
شمر ملعون سینے پہ سوار ہے اور شمر ملعون کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آتی ہے، فرماتی ہے اے عمر سعد، اے ملعون کیا دیکھتا ہے؟ ارے زہرا کا لال، ارے نواسہ رسول زمین پر ہے، ارے اس کے اوپر شمر سوار ہے، تو دیکھتا نہیں کہ شمر ملعون ذبح کرتا ہے نواز رسول کو؟ فرماتی ہے ارے اس کو ذبح نہ کر، ارے ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ شمر ملعون جو ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے مزید ظلم کیا، ارے جانور کو بھی ذبح کرتے ہیں، سامنے سے ذبح کرتے ہیں، تاکہ اس کی جان جلدی نکل جائے۔ اس ملعون نے کیا کیا؟ اس نے امام کو اوندھا کر دیا، اس نے پشت گردن پر، آپ کو پتا ہے پشت گردن سے ذبح نہیں ہو سکتا، اس نے ضربوں پہ ضربے لگانا شروع کی۔ ارے 13 ضربوں سے حسین کے سر کو قضا کیا۔ ارے عجب نہ ہو جنت سے ماں آ گئی ہو، کیا پتا یہ ضرب کند خنجر کی وجہ سے تھی، یا چکیاں پیس کے پالنے والی ماں خنجر کے اوپر ارے گردن حسین پہ ہاتھ رکھتی ہو، ارے نہ مار میرے بچے کو، ارے نہ قتل کر، ارے سوکھا گلا ہے۔ اس نے قضا کیا، آواز ہے بھی آئے قد قتل الحسین پہ کربلا، آندھیاں چلنا شروع ہوئی، امام سجاد غشی میں ہے، بی بی زینب اٹھاتی ہے، اس وقت ایک امام شہید ہے، دوسرا امام غشی میں ہے، آپ اٹھاتی ہے، امام سجاد اٹھتے ہیں، خیمے کا در کا پردہ اٹھاتے ہیں، نیزے کی علی ہے، حسین کا سر ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك على لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین۔ رن میں کہتا تھا زہرا کا پیارا، مجھ مسافر کی آج الوداع ہے۔ رن میں کہتا تھا زہرا کا پیارا، مجھ مسافر کی آج الوداع ہے۔ آخری کر لو مجرا ہمارا، مجھ مسافر کی آج الوداع ہے۔ بی بی زینب کو کوئی بلاؤ، حال میرا سب ان کو سناؤ۔ کہہ دو بھائی کو ٹک دیکھ جاؤ، مجھ مسافر کی آج الوداع ہے۔ رن میں کہتا تھا زہرا کا پیارا، مجھ مسافر کی آج الوداع ہے۔ پھر یہ زینب سے بولے کہ بہنا، صبر کو ہاتھ سے تم نہ دینا، بار اندوہ سب سر پہ لینا، مجھ مسافر کی آج الوداع ہے۔ گر مدینے میں جانا تمہارا ہو
تو کہیو نبی سے خدا را، پیاسا تیرے مجاور کو مارا، مجھ مسافر کی آجل وداع ہے، رن میں کہتا تھا زہرا کا پیارا، مجھ مسافر کی آجل وداع ہے، یہ جو بالی ہے میری، یہ جو بالی ہے میری سکینہ، اس کا مشکل ہے بن میرے جینا، ہجر میں اس سے پھٹتا ہے سینہ، مجھ مسافر کی آجل وداع ہے، ہائے صغرا کی دیکھی نہ صورت، اس سے محجوب ہے وقت روزہ، لے چلے دل پہ یہ داغ حسرات، مجھ مسافر کی آجل وداع ہے، پھر سکینہ کو رو رو جگایا، اپنے سینے سے اس کو لگایا، پھر سکینہ کو رو رو جگایا، اپنے سینے سے اس کو لگایا، ماجرا سب یہ اس کو بتایا، مجھ مسافر کی آجل وداع ہے، کی وصیت کے زندہ میں جانا، طوق میں اپنی گردن جھکانا، حرف شکوہ زباں پر نہ لانا، مجھ مسافر کی آجل وداع ہے، رن میں کہتا تھا زہرا کا پیارا، مجھ مسافر کی آجل وداع ہے، زلزلہ سا پڑا تھا فلک پر، خیمہ اطہر میں برپا تھا محشر، زلزلہ سا پڑا تھا فلک پر، خیمہ اطہر میں برپا تھا محشر، جس گھڑی رو رو کہتے تھے سرور، مجھ مسافر کی آجل وداع ہے، رن میں کہتا تھا زہرا کا پیارا، مجھ مسافر کی آجل وداع ہے، یا حسین بچوں یا حسین، 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 کدھر کہاں ہے؟ یا حسین، 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 مائک وہ دے دو ہیڈ رضا سر سے چلی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، ران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی،
سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملا تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی ذات دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا نبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں تو شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہائے برہنا میرا سر تو ہی تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارستی بڑی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کہوں شیر میرے پیردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے فتح کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی سکینہ سے کہوں ہائے میرے دل کے سکون ہائے بانی کے لیے سا کر ہوں جب کوئی پاس نہیں تو میرے پاس نہیں رب کی شان سے بندی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب چلی شہر میں چھری ہائے میرے رجری قدم تیری کچھ قدم تو گلی کٹ گیا شہ کا گلا ہائے باری کی صدا مجھ کو ہر تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی
دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، قرآن لہو میں تر دیکھا، قرآن لہو میں تر دیکھا، ایک باستی میں ایک کوفے میں ایک کربل میں، دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، ایک بار یتیم ہوئی بی بی، ایک بار ہوئی محتاج ردا، ایک بار یتیم ہوئی بی بی، ایک بار ہوئی محتاج ردا، دو بار نبی کا گھر اجڑا، دو بار نبی کا گھر اجڑا، ایک باستی میں ایک جنگل میں، دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، غربت میں یوں مجبور کیا بے آس بطول کی بیٹی کو، غربت میں یوں مجبور کیا بے آس بطول کی بیٹی کو، دو بار مدینہ یاد آیا، دو بار مدینہ یاد آیا، ایک زندہ میں ایک محول میں، دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، ہوئے زخمی کان معصومہ کے، پامال حسین کی لاش ہوئی، ہوئے زخمی کان معصومہ کے، پامال حسین کی لاش ہوئی، دو بار قیامت ٹوٹ پڑی، دو بار قیامت ٹوٹ پڑی، ایک خیموں میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سرور اکیلے ہیں ادھر، لاکھوں کا لشکر ہے ادھر، سرور اکیلے ہیں، نہیں باقی کوئی ناصر لڑیں، کیوں کر اکیلے ہیں ادھر، لاکھوں کا لشکر ہے ادھر، سرور اکیلے ہیں ادھر، لاکھوں کا لشکر ہے ادھر، سرور اکیلے ہیں، دعا لیلا یہ کرتی تھی الہی
ہی تو مدد کرنا، دعا لائے کرتی ہی الہی تو مدد کرنا، ہزاروں برچھیوں والے ہیں اور اکبر اکیلے ہیں، ادھر لاکھوں کا لشکر ہے، ادھر سرور اکیلے ہیں، ادھر لاکھوں کا لشکر ہے، ادھر سرور اکیلے ہیں۔ رباب خستہ تن ایک ایک سے رو رو کے کہتی تھی، رباب خستہ تن ایک ایک سے رو رو کے کہتی تھی، اندھیری قبر ہے، جنگل ہے اور اصغر اکیلے ہیں، ادھر لاکھوں کا لشکر ہے، ادھر سرور اکیلے ہیں، ادھر لاکھوں کا لشکر ہے، ادھر سرور اکیلے ہیں۔ پکاری زینب مضطر مدد کو آئیے بابا، پکاری زینب مضطر مدد کو آئیے بابا، عدو نرغا کیے ہیں سبت پیغمبر اکیلے ہیں، ادھر لاکھوں کا لشکر ہے، ادھر سرور اکیلے ہیں، ادھر لاکھوں کا لشکر ہے، ادھر سرور اکیلے ہیں۔ جوان بیٹے کی میت ہے سہارا کون دے بڑھ کر، جوان بیٹے کی میت ہے سہارا کون دے بڑھ کر، سنبھلتے ہیں کبھی کھاتے ہیں شے ہو کر اکیلے ہیں، ادھر لاکھوں کا لشکر ہے، ادھر سرور اکیلے ہیں، ادھر لاکھوں کا لشکر ہے، ادھر سرور اکیلے ہیں۔ کہا زینب نے ہندا سے ہوئے قربان سب رن میں، کہا زینب نے ہندا سے ہوئے قربان سب رن میں، ہمارے وارثوں میں عابد مزدر اکیلے ہیں، ادھر لاکھوں کا لشکر ہے، ادھر سرور اکیلے ہیں، نہیں باقی کوئی ناصر لڑیں کیوں کر اکیلے ہیں، ادھر لاکھوں کا لشکر ہے، ادھر